الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے تجوید قرات۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تجوید سے پڑھو، قرات سے پڑھو، صحیح پڑھو۔ اور حدیث میں آتا ہے رُبَّ قَارِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کہتا ہے، یا غلط پڑھتے ہیں یا اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ انگلش کی سپیچ اور سپیچ انگریزوں کی طرح، تو قرآن کی سپیچ اور سپیچ عرب کی طرح۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے۔ لہذا آج ہم تجوید کی کلاس آپ کے سامنے لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، نہیں، ایمان کے بعد تجوید کا درجہ ہے، پھر نماز کا درجہ ہے۔ کیوں؟ آپ نماز میں قرآن کا سبق پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ تو اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کی نماز کا تو مسئلہ ہوگی۔ تو آج اس کی کلاس ہے، تجوید کی کلاس ہے، آج بہت اہم کلاس ہے، لہذا بہت توجہ سے بیٹھ جاؤ، سب بولیں، سب پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں اور شوق سے پڑھیں۔ یہ سارا سبق مجھے یاد بھی ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو آپ کو بیانات دیتا ہوں، اس پر میرا عمل بھی ہے۔ میں آپ سے ووٹ مانگتا ہوں، نہ نوٹ نہ چندہ، میں آپ سب سے مالدار ہوں، باپ دادا سے مالدار ہوں۔ مولویت میں جو مالدار ہو جائے وہ 2 نمبر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو دین سنو مجھ سے، میرے درس میں بیٹھو، نہ بیٹھنا گناہ ہے، نہ میری کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ آپ سے چندہ مانگتا ہوں، تو بیٹھو۔ اور اختلافی بات بھی نہیں کرتا ہوں میرے پیارے، تو سارے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ سنو، تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ تجوید کا ہے۔ تجوید میں جو پہلی بات ہے حروف کی ادائیگی، یہ صحیح کرو۔ تو اب یہ حروف کی ادائیگی صحیح کرتے ہیں، پھر آج نماز کا سبق پڑھیں گے۔ ناراض نہ ہونا، آپ کا فائدہ ہے، میرا سبق ٹھیک ہے۔ تو حروف کی ادائیگی ہر ایک بولے گا، ہر ایک کہے گا اور سیکھے گا۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے آپ سیکھیں گے الف با تا، یہ آپ کو آتا ہے۔ تا یہ آپ کو نہیں آتا، ناراض نہ ہو، اکثروں کو نہیں آتا ہے۔ لہذا جو تا ہے اور دال، دال کے بعد دال، یہ ہم غلط پڑھتے ہیں، تو ہم ٹھیک کرتے ہیں ابھی تا اور دال، دونوں ایک جیسے ہیں، زبان کا سرا اوپر دانتوں کے ساتھ۔ اگر تھوڑی سی زبان نکالو، اگر کہ نکالنا نہیں، لیکن حرف سیکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا نکال لو تاکہ آپ کا حرف ٹھیک ہو جائے، تو آپ نکالیں اور آپ پڑھیں فا، فا، سا نہیں، سین، فا، دال، فا، دال۔ اب پڑھیں ذالک، ہم پڑھتے ہیں ذالک، نہ ذالک، زبان کا سر اوپر دانتوں کے ساتھ، ذالک، تو شوق سے پڑھو، ذالک، ذالک، اور ثم، تا، ثم، ہم کیا کرتے ہیں ثم، ثم، یہ غلط ہے، ثم، ثم، ذالک الکتاب اور ثم، ٹھیک ہو گیا۔ آگے لفظ حا، حا، الحمدللہ نہیں، الحمد، حا، 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 زور سے حا، بچے سو رہے ہیں آج، حا، حا، الحمد، الحمد، حا، الحمد، الرحمن، الرحیم، حا۔ آگے چلو، خا جس پر نقطہ ہے اور غین، اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے، خا نہیں، خا، غین نہیں، غین۔ تو آپ پڑھیں خالد، خالد،
آگے چلے تو شیطان صراط الذین توجہ طالبون طلبہ آگے چلیے ضا آپ کو آتا ہے ضا آپ کو آتا ہے صاد یہ ہم صحیح پڑھتے ہیں سین کی طرف پڑھتے ہیں صراط الذین نہیں صاد صراط الذین پڑھیے صاد توجہ صاد توجہ صادق نہیں صادق سین صادق ظالمون آگے چلیے بہت مشکل ہے آخر میں بتاؤں گا صاد آگے ہے قاف موٹا کر کے قاف قلب یہ ہے کتا قلب اس کا ترجمہ ہے دل تو قلب ہے یہ قلب نہیں ہے قلب ہے قاف بولو قلب قاف آگے ہے عین عالمین آگے ایک رہ گیا ضاد اس میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ضاد کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ یہ ضاد جو ہے یہ دال بھی نہیں ہے ولدالین غلط تو کے بعد جو ضا ہے وہ بھی نہیں ہے ولدالین بھی غلط ہے ولدالین بھی غلط ہے نہ دال ہے نہ ضا ہے تو کیا ہے جواب اس کے درمیان ہے دال سے نرم ضا کے سے سخت تین باتیں ہو گئی چوتھی بات ضا کے قریب ہے دال کے قریب نہیں ہے اور مخرج اس کا کیا ہے نکلنے کی جگہ یہ زبان کی جو کروٹ ہے یہ داؤں کے جڑوں میں لے جانا ہے دائیں طرف دائیں بائیں یہ جو بائیں کروٹ ہے اس کو داؤں کے جڑوں میں لے جانا ہے یا دائیں کروٹ اس کے دائیں اوپر دانتوں کے جڑوں میں لے جانا ہے تو منہ کو ایسے ٹیڑھا نہیں کرنا ہے منہ اپنی جگہ پر ہو مجھے دیکھو توجہ ضاد نہیں ضاد نہیں دال سے نرم ضا سے سخت ضا کے قریب دال کے قریب نہیں کیوں علمی بات یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے ضا کے قریب دال کے نہیں یہ علمی بات تھی کیونکہ یہ 10 ریکارڈ ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے لہذا جنا اس لیے میں نے علمی بات کر لی اگر کسی کو اشکال ہو تو اس کا جواب آ جائے ضاد توجہ ضاد اب ٹھیک کرو مغضوب دال نہ مغضوب ضا نہ مغضوبی اس کو ٹھیک کریں اب اس طرح ہو گیا یہ حروف کی ادائیگی اور مثال ہے یہ ہوگی اب آئیے اپنے سبق کی طرف پڑھ لیجئے سبحانک اللہم سبحانی ہا سبحان توجہ
توجہ سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك نہیں ہے نا ہے وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى عين وتعالى جدك ولا إله غيرك. اچھا اعوذ باللہ بہت مشکل ہے تو آپ کو توجہ کی ضرورت ہوگی. حمزہ الگ عین الگ اعوذ اس میں زال ہے تو زبان کا سر اوپر دم تک کے ساتھ اعوذ زال زبان کا سر اوپر دم تک کے ساتھ اعوذ نہیں ہم پڑھتے ہیں اعوذ 3 غلطیاں کی. حمزہ نہیں پڑھا عین نہیں پڑھا زال نہیں پڑھا اور دونوں کو اکٹھا کر لیا 4 غلطیاں کر لی. دیکھو اعوذ میں 4 غلطیاں پوری دنیا کرتی ہے. حمزہ الگ عین الگ دال اعوذ شاباش اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. عالمین عین عالمین الحمد الحمد للہ ہے نا للہ رب العالمین. ٹھیک کیجیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد عين إياك نعبد وإياك نستعين. یہ موقع ہے چند دن ہے 15-20 دن رہ گئے ختم. اس میں سیکھو بھائی. اس پر میں نے 3 کلپ بنائے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر سب کے پاس ہے. وہ مانگو گھر بیٹھو. یہ سب کچھ اس میں ہے. نماز کا سبق ہے 10 صورتیں ہیں. دعائے قنوت ہے. جنازے کا سبق ہے 10 صورتیں ہیں. اس پر میں نے 3 کلپ بنائے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی بیوی آپ کے گھر والے ان کی قرات ٹھیک ہو جائے گی. کتنے ہمارے حکمران انگلش میں تقریر کر سکتے ہیں اللہم انا قل اللہ احد نہیں آتا ہے. سب کو نہیں آتا ہے. سب کو نہیں آتا. جس کو قل اللہ احد نہیں آتا. اس پر میں نے کلپ بنایا. مجھ سے لے لو. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین. بس باقی کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ناراض نہ ہو. اللہم صلی اللہ